إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد أما بعد فيا أيها الناس ألا إن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم من كان يريد العاجلة عجلنا له فيها ما نشاء لمن نريد ثم جعلنا له جهنم يصلاها مذموما مدحورا ومن أراد الآخرة وسعى لها سعيها وهو مؤمن فأولئك كان سعيهم مشکورا۔ انتہائی قابل احترام سامعین و سامعات، ہر قسم کی حمد و ثنا، تعریف و تمجید، کبریائی، بڑائی، رفعت و عظمت اللہ رب العزت کے لیے جو پوری کائنات کا خالق و مالک ہے۔ بے شمار لا تعداد بے حد و حساب درود و سلام پیغمبر آخر الزماں، محسن انسانیت، محسن کائنات جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پر۔ ذوالحجہ کا عظیم الشان اور جلیل القدر مہینہ شروع ہو چکا ہے۔ آج ذوالحجہ کی 2 تاریخ ہے اور 10 ذوالحجہ کو مسلمان عید الاضحیٰ منائیں گے۔ عید الاضحیٰ کے موقع پر کیا جانے والا ایک منفرد اور عظیم عمل قربانی کا ہے، جس کے حوالے سے مسلمان تیاری کر رہے ہیں، جانور خرید رہے ہیں۔ قربانی کا عمل اللہ رب العزت کے ہاں کیسے قبول ہوگا؟ اللہ رب العزت کس قسم کی قربانی چاہتے ہیں؟ قربانی سے حاصل ہونے والا مقصد کیا ہے؟ ہم نے اپنے قربانی کی حفاظت کیسے کرنی ہے؟ سب سے بنیادی شرط کسی بھی عمل کے قبول ہونے کے لیے وہ ایمان ہے، وہ توحید ہے۔ توحید اللہ رب العزت کو وحدہ لا شریک ماننا، اس کی ذات میں، اس کی صفات میں کسی کو کسی بھی طرح سے شریک نہ کرنا، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو خاتم النبیین والمرسلین ماننا، یہ ایمان ہے۔ ایمان ہونا کسی بھی نیک عمل کی قبولیت کے لیے سب سے بنیادی اور لازمی شرط ہے۔ ایمان کے ساتھ ساتھ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق وہ نیک عمل سر انجام دینا، یہ دوسری بنیادی شرط ہے۔ کوئی بندہ مومن بھی ہو، توحید و سنت پر کاربند بھی ہو، لیکن اس کا عمل اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق نہ ہو تو اللہ رب العزت اس عمل کو قبول نہیں فرماتا۔ ایک تیسری شرط کسی بھی عمل کی قبولیت کے لیے وہ اخلاص نیت ہے کہ ایک بندہ جب نیک عمل کر رہا ہے تو
اس کا مقصد صرف ایک ہے کہ میرا اللہ اس عمل کی وجہ سے مجھ سے راضی ہو جائے، وہ عمل خالص اللہ کی رضا کے لیے کرے، اس کی نیت میں نیک عمل کرتے ہوئے اللہ کے سوا کوئی نہ ہو، کسی اور کی خوشنودی، کسی اور کو دکھانا، کسی اور کو راضی کرنا اس کا مقصد نہ ہو، اسے کہتے ہیں اخلاص نیت۔ اخلاص نیت بھی کسی بھی نیک عمل کے لیے انتہائی ضروری ہے، اس کے بغیر نیک عمل قبول نہیں ہوتا۔ کسی کے پاس اگر توحید و سنت کی دولت بھی ہے اور سنت کے مطابق وہ عمل بھی کرتا ہے، لیکن عمل کرتے ہوئے اس کے دل دماغ میں اللہ رب العزت کے علاوہ کوئی اور ہستی بھی ہو، کسی اور کو بھی راضی کرنا چاہتا ہو، کسی اور کو بھی دکھانا چاہتا ہو وہ عمل، تو ایسا عمل اللہ رب العزت کی بارگاہ میں قبول نہیں ہوتا، بلکہ اس کو رد کر دیا جاتا ہے۔ اور صرف رد ہی نہیں ہوتا بلکہ باعث وبال بن جاتا ہے، ثواب کی بجائے عذاب کا سبب بن جاتا ہے۔ آج جب کہ ہم اپنی قربانیوں کے حوالے سے دنیاوی طور پر بڑے فکر مند ہوتے ہیں، کوئی بندہ لاکھوں روپے کا جانور، ہزاروں روپے کا جانور لا کے باندھتا ہے تو اس کی حفاظت کے لیے وہ بڑا چوکس ہوتا ہے، بڑا ہوشیار ہوتا ہے کہ رات کو کوئی چور اس کو کھول کے نہ لے، کوئی جانور چھین کے بھاگ نہ جائے، قربانی کا جانور ضائع نہ ہو جائے، اس کی بڑی حفاظت کرتے ہیں۔ شہر کی حد تک دیکھیں تو پورے شہر میں کروڑوں بلکہ یوں کہیں اربوں روپے کی قربانیاں ہوتی ہیں ایک شہر میں، ان اربوں روپے میں سے شاید لاکھوں روپے کی قربانیاں ایسے ضائع ہوتی ہیں، صرف لاکھوں روپے کی، یعنی چند ایک واقعات ایسے رونما ہو جاتے ہیں کہ کسی کا جانور کوئی چوری کر کے لے گیا، کوئی چھین کے لے گیا، کسی کے ساتھ کوئی ڈکیتی ہو گئی۔ لیکن اس کے برعکس اگر میں یہ کہوں تو شاید مبالغہ نہیں ہوگا کہ وہ اربوں روپے میں سے شاید لاکھوں روپے، شاید کچھ کروڑ روپے بچتے ہیں، باقی سارے ضائع ہو جاتے ہیں۔ وہ اس طرح کے جو لوگ قربانی کرنا چاہتے ہیں ان کی نیت اللہ کے لیے خالص نہیں ہوتی۔ ہم میں سے اکثر جب قربانی کا جانور خریدتے ہیں، خریدتے وقت دل میں یہ خیالات پیدا ہوتے ہیں کہ ہم نے ایسا جانور خریدنا ہے، برادری میں پتہ چلے کہ ہم نے جانور خریدا ہے، لوگ کیا کہیں گے، ہمسائے کیا کہیں گے، انہوں نے قربانی نہیں کی، رشتہ دار کیا کہیں گے، بڑے چودھری صاحب بنے پھرتے ہیں، انہوں نے قربانی نہیں کی، گلی محلے والے، گاؤں والے لوگ دیکھیں گے ہمارا جانور، انہیں پتہ چلے گا کہ ہم قربانی کر رہے ہیں۔ جیسے ہی یہ خیال دل میں آیا، اللہ کے ہاں وہ عمل نامقبول ہو گیا۔ آپ کی قربانی کی کوئی وقت اللہ کے ہاں نہیں، اگر آپ کے دل میں یہ خیال ہے کہ لوگ دیکھیں گے کہ ہم قربانی کر رہے ہیں، قربانی نہیں کریں گے تو لوگ کیا کہیں گے، اگر یہ خیال دل میں آیا ہے اور آپ نے قربانی لی ہے اور اسی نیت سے آپ نے قربانی اسی نیت کے ساتھ قربان کر دی ہے تو اللہ کے ہاں اس کا کخ اجر نہیں، گوشت ہی ہے جو آپ نے کھا لیا، اللہ کے ہاں اس کا کوئی اجر نہیں۔ تو یوں ایک بہت بڑا ڈکیت، بہت بڑا ڈاکو، ہمارے اعمال کے ثواب کا ڈاکو شیطان، وہ اس وقت گردش میں ہے، پوری دنیا میں اپنی پوری کوشش اور محنت کر رہا ہے کہ آپ کے ثواب کو لوٹ لے، آپ کو قربانی کے ثواب سے محروم کر دے، آپ کے دل میں یہ خیال ڈال دے کہ لوگ دیکھیں ہماری قربانی۔ ہم تو قربانیوں کے جانوروں کی نمائشیں کرتے ہیں نا، لے کے پورے پورے گلی محلوں میں ان کو پھراتے ہیں تاکہ لوگ دیکھیں جی فلاں چودھری صاحب کا جانور ہے۔ تو یہ بہت بڑا ڈکیت ہے شیطان، جو ہمارے اعمال خصوصاً قربانی کے عمل، ان دنوں میں قربانی کے عمل کے ثواب کو ضائع کرنا چاہتا ہے، ہم سے چھیننا چاہتا ہے۔ اور یقین کریں ہم میں سے اکثر اس ڈکیتی کا شکار ہو جائیں گے اور اپنے ثواب سے محروم ہو جائیں گے۔ تو شہر میں اربوں روپے کا ڈاکہ پڑنے والا ہے اور وہ پڑے گا اور اس کو ہم میں سے کوئی بھی محسوس نہیں کرے گا، ہم خوشی خوشی اپنا ثواب ضائع کریں۔ اخلاص نیت بہت چھوٹا سا عمل ہے، اللہ کے لیے اپنی نیت کو خالص کرنا بہت چھوٹا سا عمل ہے، اس میں نہ کوئی روپیہ پیسہ لگتا ہے، نہ کوئی ریاضت اور مشقت، نہ پسینہ آتا ہے انسان کو یہ عمل کر کے، لیکن پھر بھی بہت مشکل ہے، بہت مشکل ہے۔ صرف اپنے دل دماغ کو آپ نے اللہ رب العزت کی رضا کے لیے خالص کرنا ہے کہ میں نے یہ عمل جانور خریدا بھی اسی لیے ہے کہ میرا اللہ راضی ہو جائے، قربان بھی اس لیے کیا ہے کہ میرا اللہ راضی ہو جائے، اللہ میرے گناہ معاف کر دے، اللہ رب العزت مجھے اجر عطا فرمائے، اللہ رب العزت اس کے بدلے میں مجھے جنت دے دے۔
اللہ رب العزت مجھے جہنم سے بچا لے، اگر یہ نیت ہے تو یقین کریں پھر آپ کی قربانی اللہ کے ہاں قبول ہوگی۔ میں نے پچھلے خطبات میں بھی عرض کیا تھا کہ ابراہیم علیہ السلام حکم ملا کہ اپنے بچے کو آپ ذبح کر دیں، بچہ قربان کر دیں اللہ رب العزت کی راہ میں۔ ابراہیم علیہ السلام نے بچے کو لٹا لیا، قربان کرنے کے لیے تیار ہو گئے۔ دل میں کیا ہے کہ بس بچہ اللہ نے حکم دیا ہے تو اللہ کی راہ پہ قربان کر دوں، لیکن اللہ رب العزت کی طرف سے آواز آ جاتی ہے وَنَادَيْنَاهُ أَن يَا إِبْرَاهِيمُ قَدْ صَدَّقْتَ الرُّؤْيَا، خواب میں جو آپ کو حکم ملا تھا آپ نے حکم پورا کر دیا ہے، بس اس کو ذبح کرنے کی ضرورت نہیں۔ ہمارے لیے بھی یہی حکم ہے لَن يَنَالَ اللَّهَ لُحُومُهَا وَلَا دِمَاؤُهَا وَلَٰكِن يَنَالُهُ التَّقْوَىٰ مِنكُمْ، تمہاری قربانی کے جانوروں کے خون بھی اور گوشت بھی اللہ رب العزت کو نہیں چاہیے۔ گوشت تم خود کھاتے ہو، خون ضائع کر دیتے ہو، اللہ رب العزت کو کیا چاہیے؟ وَلَٰكِن يَنَالُهُ التَّقْوَىٰ مِنكُمْ، تمہارے دل کا جذبہ چاہیے، کس جذبے سے تم یہ جانور اللہ کی راہ میں قربان کر، کیا اللہ کو راضی کرنے کے لیے، اللہ کا حکم مان کر، یا دکھاوے کے لیے، ریاکاری کے لیے، لوگوں کو دکھانے کے لیے، اپنی چودر بنانے کے لیے، اپنی حیثیت اور وقت لوگوں پر ظاہر کرنے کے لیے کہ میں اتنا بڑا جانور قربان کر سکتا ہوں، یا لوگوں سے ڈرتے ہوئے کہ لوگ کیا کہیں گے کہ انہوں نے قربانی نہیں کی۔ یہ اخلاص نیت ایسا عمل ہے، چھوٹا سا عمل ہے، اس پہ نہ کوئی پیسہ خرچ ہوتا ہے نہ کوئی قوت، صرف ارادے کی قوت ہے کہ آپ نے بس ارادہ یہ کرنا ہے کہ میں نے صرف اللہ رب العزت کو راضی کرنا ہے بس۔ اگر یہ ارادہ ہو گیا تو پھر قربانی نہ کر کے بھی آپ اللہ رب العزت کے ہاں کامیاب ہو جائیں گے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص قربانی کی طاقت نہیں رکھتا، ایک بندے کو اللہ نے مال دیا ہے، وہ قربانی کرتا ہے، قربانی کر کے اللہ کو راضی کر لیتا ہے، اخلاص نیت کے ساتھ، سنت طریقے کے مطابق، توحید و سنت پر کاربند رہتے ہوئے قربانی کرتا ہے، اللہ راضی ہو جاتا ہے۔ لیکن دوسرا مسلمان غریب ہے، مسکین ہے، فقیر ہے، اس کے پاس استطاعت نہیں ہے، دل میں اس کے جذبہ ہے میرے پاس بھی مال و دولت ہو تو میں اللہ کی راہ میں قربان کر کے اللہ کو راضی کر لوں، تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس نیت کی وجہ سے، دل کے اس ارادے کی وجہ سے، اس جذبے کی وجہ سے، جس طرح قربانی کرنے والے کو حکم ہے کہ قربانی جس نے کرنی ہے وہ عید الاضحیٰ سے پہلے 10 دن یعنی یکم ذوالحجہ سے لے کر قربانی کرنے تک اپنے بال اور ناخن وغیرہ نہ تراشے، قربانی کر کے ایسا کرے۔ اسی طرح فرمایا جو قربانی نہیں کر سکتا وہ اپنے بال اور ناخن روک لے، عید نماز پڑھ کے لوگ قربانیوں کو ذبح کریں، وہ اپنی حجامت بنا لے، اللہ اس کو پوری قربانی کا اجر عطا فرمائے۔ کیونکہ اللہ کے ہاں ہمارے دل کے جذبے کی قدر ہے، ہمارے اخلاص نیت کی قدر ہے، ہمارے مال اور ہماری دولت کی قدر نہیں۔ وہ اخلاص اگر مال دولت کے ساتھ آ گیا اور آپ نے قربانی کر دی تب بھی اللہ راضی ہے، وہ اخلاص بغیر مال کے آ گیا، مال دولت نہیں ہے پھر بھی اللہ کے لیے اخلاص آ گیا، اللہ کو راضی کرنے کا جذبہ آ گیا، دل میں یہ مضبوط ارادہ آ گیا میرے پاس مال ہو تو میں اللہ کی راہ میں قربان کروں، تب بھی اجر مل گیا۔ اس لیے اپنی نیتوں کو خالص کریں، جتنی بھی عبادات ہیں سب کی قبولیت کو نیت کی اچھائی اور نیت کے حسن کے ساتھ مربوط کر دیا ہے اللہ رب العزت۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا انما الاعمال بالنیات، جامع ترین الفاظ ہیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان اطہر سے نکلے ہو۔ فرمایا اعمال جو بھی ہوں، جتنے بھی اعمال ہیں، جو بھی اعمال انسان کرتا ہے، سب کا معاملہ اللہ نے نیتوں کے ساتھ جوڑ دیا ہے۔ چھوٹے سے چھوٹا عمل خوبصورت نیت سے کریں گے اللہ راضی ہو جائے گا، بڑے سے بڑا اجر اللہ رب العزت عطا فرماتا۔ بڑے سے بڑا عمل اگر نیت کی خرابی کے ساتھ اللہ کے علاوہ کسی اور کو خوش کرنے کے لیے، دکھانے کے لیے،
کسی اور کی رضامندی کے لیے آپ وہ عمل کرتے، بڑے سے بڑا عمل اللہ کے ہاں اس کی رائی کے دانے کے برابر بھی حیثیت نہیں۔ اعمال کا دار و مدار اللہ رب العزت نے نیتوں پہ رکھ دیا۔ فرمایا وَإِنَّمَا لِكُلِّ امْرِئٍ مَّا نَوَىٰ، ہر شخص کو وہی ملے گا جو اس نے نیت کی ہے، جو اس نے عمل کیا وہ نہیں ملے گا، جو نیت کی ہے وہ ملے گی۔ نیت کی ہے، عمل کیے بغیر بھی اللہ اجر دے دے گا، نیت اچھی نہیں ہے عمل کر کے بھی اس کو کچھ نہیں ملے گا۔ فرمایا انسان کو وہ ملے گا جو اس نے نیت کی ہے، وہ نہیں ملے گا جو اس نے کام کیا ہے۔ کرنے کے تو ہم لاکھوں روپے کی قربانیاں کریں گے نا، کروڑوں روپے کی قربانیاں کرتے ہیں لوگ، بہت زیادہ اللہ کی راہ میں مال بھی خرچ کر دیتے ہیں، پڑھنے کو لوگ نمازیں پڑھتے ہیں، لوگ بہت کچھ کرتے ہیں، لیکن اللہ رب العزت فرماتا ہے انسان کو اس کے عمل کے مطابق نہیں، اس کی نیت کے مطابق ملے، جو اس کی نیت ہے اس کے مطابق اللہ رب العزت اس کے ساتھ معاملہ فرمائے۔ فرمایا ہجرت جیسا عظیم الشان عمل، اپنا گھر بار خاندان سب کچھ چھوڑ کے، علاقہ چھوڑ کے اللہ کی خاطر دوسرے علاقے میں چلے جانا، وہاں جا کے آباد ہونا کوئی آسان کام ہے؟ ہجرت بہت مشکل عمل، بہت عظیم عمل، اجر بھی اللہ رب العزت کے ہاں بہت بڑا ہے۔ فرمایا ہجرت جیسا عظیم الشان عمل اگر کوئی شخص نیت کی خرابی کے ساتھ کرتا ہے، اس کی نیت یہ ہے کہ وہاں کوئی دنیاوی فائدہ حاصل کر لے گا، فرمایا وہ دنیاوی فائدہ تو اس کو مل جائے گا، ہجرت کا اجر اللہ رب العزت کی طرف سے نہیں ملے۔ اسی طرح رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا قیامت کا دن ہوگا، 3 لوگوں کو سب سے پہلے اللہ کے دربار میں لایا جائے گا ان کے اعمال کا فیصلہ کرنے، ان کے انجام کو طے کرنے کے لیے 3 قسم کے لوگ سب سے پہلے لائے جائیں۔ ایک وہ شخص ہے قرآن کا قاری ہے، دین کا عالم ہے، دین پڑھتا پڑھاتا رہا، زندگی اسی طرح بسر کی، اللہ رب العزت اسے اپنی نعمتیں یاد کروائیں گے۔ میرے بندے میں نے تمہیں جوانی دی، میں نے تمہیں عمر دی، تمہیں توانائیاں دی، صلاحیتیں دی، کہاں صرف کر کے آئے ہو؟ وہ کہے گا اللہ میں ساری زندگی تیرا دین پڑھتے پڑھاتے رہا ہوں، قرآن پڑھا، لوگوں کو پڑھایا تیری خاطر۔ اللہ فرمائے گا کذبتا، جھوٹ بولتے ہو، تم نے دین پڑھا پڑھایا ضرور ہے، قرآن سنا سنایا ضرور ہے، لیکن میری خاطر نہیں، بلکہ اس لیے کہ لوگ کہیں کہ بڑا عالم ہے، بڑا قاری ہے۔ تمہاری نیت یہ تھی، لوگوں نے کہہ دیا دنیا میں، وہ تمہیں دنیا میں مل گیا سارا کچھ، اب آخرت میں سوائے عذاب کے تمہارے لیے کچھ نہیں۔ فرشتوں کو حکم ملے گا اس کو منہ کے بھل گھسیٹو، جہنم میں پھینکو۔ دوسرا شخص لایا جائے گا، دنیا میں بہت بڑا مجاہد ہے، بہت بہادر ہے، دشمنوں سے لڑنے والا، اور لڑ کر لڑتے لڑتے مر کر اللہ رب العزت کے دربار میں پیش ہونے والا مجاہد اللہ کی راہ میں، لوگ سمجھتے ہیں شہید ہوا ہے۔ پوچھا جائے گا میرے بندے میں نے تمہیں قوت دی تھی، طاقت دی تھی، جوانی دی تھی، صلاحیتیں دی تھی، کہاں صرف کر کے آئے ہو؟ بول کر کہے گا یا اللہ میں ساری زندگی تیرے دین کی خاطر تیرے لیے لڑتا رہا ہوں، اور تیرے لیے میں شہید ہو کر دنیا سے آ گیا۔ اللہ فرمائے گا کذبتا، جھوٹ بولتے ہو، تم نے لڑائی ضرور کی ہے، دشمنوں کا مقابلہ ضرور کیا ہے، بہادری کے جوہر ضرور دکھائے ہیں، لیکن اس لیے کہ لوگ کہیں بڑا بہادر ہے، دنیا میں لوگوں نے کہہ دیا تمہاری جو نیت تھی تمہیں مل گیا، اب آخرت میں سوائے عذاب کے تمہارے لیے کچھ نہیں ہے۔ فرشتوں کو حکم دیا جائے گا اس کو پکڑو، منہ کے بل گھسیٹو اور جہنم میں پھینک دو۔ تیسرا شخص لایا جائے گا، دنیا میں بڑا مالدار اور بڑا سخی، لوگ اس کی سخاوت کی مثالیں دیتے ہیں۔ اللہ پوچھے گا میرے بندے دنیا میں دولت دی تھی، صحت دی تھی، عمر دی تھی، زندگی دی تھی، کیا کر کے آئے؟ کہے گا یا اللہ تو نے دولت دی تھی، میں ساری زندگی تیری دولت کو تیرے راہ میں لوٹاتا رہا ہوں، تیری خاطر میں مال خرچ کرتا رہا ہوں۔ اللہ فرمائے گا جھوٹ بولتے ہو،
تم نے مال ضرور خرچ کیا، بڑی بڑی سخاوتیں کی، تو نے بڑی بڑی خدمتیں خلق کے کام کیے، لیکن اس لیے نہیں کہ میں راضی ہو جاؤں، تیری نیت یہ تھی کہ لوگ کہیں بڑا سخی ہے، لوگوں نے کہہ دیا، تمہیں دنیا میں جو تمہاری نیت تھی مل گیا۔ اگر تمہاری نیت آخرت کے اجر کی ہوتی تو آج تمہیں آخرت کا اجر ملتا، تمہاری نیت دنیا کی تھی، دنیا میں تمہیں مل گیا، اس لیے آخرت میں تمہارے پاس تمہارے لیے کچھ نہیں۔ حکم ہوگا اس کو گھسیٹو، منہ کے بل گھسیٹو اور جہنم میں پھینک۔ دیکھیں عمل کیے ہیں بڑے بڑے عمل، لیکن بجائے ثواب کے عذاب بن گئے ہیں نیت کی خرابی کی وجہ سے۔ اللہ رب العزت بڑی غیرت مند ذات ہے، اس کو اپنے ساتھ کسی قسم کی کوئی شراکت قبول نہیں، عبادت خالص اللہ کے لیے ہے۔ اگر آپ اس کے ساتھ لوگوں کی خوشنودی بھی شامل کر دیں گے، اللہ رب العزت اس کو نہ صرف یہ کہ عذاب ثواب اس کا ختم کریں گے بلکہ اس کو عذاب کا سبب بنا دیں۔ یہی بات اللہ رب العزت نے قرآن کریم میں ارشاد فرمائی، من کان یرید العاجلۃ عجلنا له فیہا ما نشاء لمن نرید ثم جعلنا له جہنم۔ جو دنیا میں دنیا کی خواہش کرتا ہے، دنیا کے ارادے سے کام کرتا ہے، دنیا کا چاہتا ہے، جاہ و جلال چاہتا ہے، دنیا کی عزت چاہتا ہے، خود نمائی چاہتا ہے، فرمایا اللہ رب العزت نے فرمایا کہ جتنا ہم چاہتے ہیں دنیا میں اس کو دے دیتے ہیں۔ یاد رکھیں، دنیا کی خواہش کرنے والا، دنیا کی طلب کرنے والا، دنیا کے فوائد سمیٹنا جو چاہتا ہے، اللہ رب العزت فرماتا ہے ہم جتنا چاہتے ہیں، جس کو چاہتے ہیں دنیا دیتے ہیں۔ یہ نہیں کہ کوئی چاہے کہ میں دنیا بہت حاصل کر لوں تو ضروری اس کو مل جائے، دنیا کی خوشنودی، دنیا کا جاہ و جلال، فرمایا وہ بھی ہم جسے چاہیں جتنا چاہیں دیتے ہیں، لیکن دنیا میں ہی دے کر اس کا کام، اس کا کھاتا صاف ختم کر دیتے۔ ثم جعلنا لہ جہنم، پھر اس کا ٹھکانہ جہنم ہے، آخرت میں اس کے لیے ہم نے جہنم ہی بنائی ہے، یصلاھا مذموما مدحورا، ذلیل ہو کر جہنم میں داخل ہوگا۔ ومن اراد الآخرۃ وسعی لہا سعیہا وہو مؤمن، اور جو آخرت کا ارادہ کرے، جس کی نیت آخرت بنانے کی ہو، اللہ کو راضی کرنے کی، جنت حاصل کرنے کی، جہنم سے بچنے کی، فرمایا اس کی جتنی بھی کوشش اس کی استطاعت کے مطابق ہے، ایمان کی حالت میں وہ کوشش کرتا ہے، ہم اس کی کوشش کی قدر کریں گے، ہم اس کے عمل کی قدردانی کریں گے، اس کی نیت کی وجہ سے، اس کے ارادے کی وجہ سے، جتنا بھی اس نے کیا ہے اس کا ارادہ اچھا تھا، ہم آخرت میں اس کو اجر عطا فرمائیں۔ اس لیے قربانی کا عظیم الشان موقع جو عنقریب آنے والا ہے، اور ہم نے جانور قربان کرنے ہیں، اپنی نیتوں کو ٹٹولیں، ان کا جائزہ لیں، بہت مشکل نہیں ہے، ایک لمحے میں آپ کو پتہ چل جائے گا، مجھے پتہ چل جائے گا یہ عمل کرنے میں میں کتنا مخلص ہوں، کیا میں صرف اللہ رب العزت کی رضا کے لیے یہ عمل کرنا چاہتا ہوں، یا میں نے دوسرے لوگوں کی خوشنودی کو بھی اس میں شریک کر لیا، یا دکھاوا بھی میرے اندر موجود ہے، میں لوگوں کو بھی دکھانا چاہتا ہوں۔ فوراً پتہ چل سکتا ہے، نیتوں کو اب بھی خالص کر لیں، اب بھی موقع ہے، جو ریاکاری، جو دکھاوا، جو نمائش پہلے دل دماغ میں تھی اس کو نکال دیں، اللہ سے معافی مانگ لیں، اور اب عمل صرف اللہ رب العزت کی رضا کے لیے کریں۔ پھر جب آپ عمل کریں گے اس کا نتیجہ نظر آئے گا۔ اگر آپ نے گوشت کھانے کے لیے قربانی نہیں کی تو پھر آپ تقسیم بھی کریں گے، یہ نہیں کہ سارا اچھا گوشت اس کے پیس کر کے اپنے فریزر میں آپ فریز کر لیں گے، اور ناقص گوشت، ہڈیاں اور چربی وغیرہ آپ لوگوں میں تقسیم کر دیں گے، یا آپ کا دل جو ہے اس کو کچھ ہوگا کہ یہ ہم اس کو دیے جا رہے ہیں، اس کو دیے جا رہے ہیں، اس کو دیے، ہم نے کیا کھانا ہے۔ جب آپ نے اللہ کی رضا کے لیے کیا ہوگا تو پھر یہ چیزیں آپ کے لیے رکاوٹ نہیں بنے، پھر آپ غریبوں کو، یتیموں کو، مسکینوں کو، مستحقین کو قربانی کا گوشت دیں گے کھلے دل سے، کیونکہ آپ کی نیت ہے کہ اللہ راضی ہو جائے۔ اور اگر آپ نے دکھاوے کے لیے، ریاکاری کے لیے، گوشت کھانے کے لیے، فریزر بھرنے کے لیے کیا ہے تو پھر آپ بھر لیں گے، اور اس دنیا میں ہی آپ کو چسکا مل جائے گا، کھانے پینے کو مل جائے گا، آخرت میں اللہ کے ہاں ثواب کی بجائے عذاب کے مستحق ہو سکتے ہیں۔ اللہ رب العزت ہمیں اخلاص نیت عطا فرمائے۔ اللہ رب العزت ہر قسم کا جو بھی عمل ہم کریں، اللہ رب العزت صرف اور صرف اپنی رضا کے لیے اس کو خالص فرما دے۔ اللہ رب العزت ہمارے دلوں کا حال جانتا ہے، اللہ رب العزت ہمارے دلوں کو پھیر دے اپنی اطاعت کی طرف، فرما برداری کی طرف، اپنی خوشنودی کی طرف، اپنی رضا کی طرف۔
اللہ رب العزت ہمارے نیک اعمال کو قبول فرمائے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔